معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب بخیر ہوں گے۔ انشاءاللہ العزیز آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت لقمان حکیم کی زندگی کا مختصر تعارف پیش کریں گے اور جانیں گے کہ آپ کون تھے اور آپ کتنے بڑے مرتبے پر فائز تھے، اور آپ کا ایک بہت مشہور و معروف دلچسپ واقعہ ہے انشاءاللہ العزیز، وہ بھی میں سنانے کی کوشش کروں گا۔ تو چلیے آج کا یہ ویڈیو ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید و فرقان حمید کی ایک سورہ ہے جس کا نام سورہ لقمان ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سورہ حضرت لقمان حکیم کی جانب منسوب ہے۔ اس کی آیت نمبر 12 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، کہ اور بے شک ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی، فہم عطا کیا، یعنی سمجھ عطا کی۔ لقمان حکیم کے بارے میں امام الخاص اور امام محمد بن اسحاق نے آپ کا نسب اس طرح بیان کیا ہے: لقمان بن باعورہ بن ناحور بن طارح۔ وہب بن مما نے کہا حضرت ایوب کے بھانجے تھے۔ مقاتل کا قول ہے کہ یہ حضرت ایوب کے خالہ زاد بھائی تھے، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ آزر کی اولاد سے تھے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو چچا آزر ہیں ان کی اولاد سے تھے۔ آپ 1000 سال زندہ رہے اور انہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ پایا اور ان سے علم حاصل کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے آپ فتویٰ دیا کرتے تھے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی نبوت کا اعلان کیا اور نبوت کے عہدے پر فائز ہوئے تو انہوں نے فتویٰ دینا بند کر دیا۔ امام واقدی نے کہا کہ لقمان بنی اسرائیل میں قاضی کے عہدے پر فائز تھے، یعنی جسٹس کے عہدے پر فائز تھے۔ اور سعید بن مسیب کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت عطا کی اور نبوت سے روک لیا۔ اس بارے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جمہور علماء و مفسرین کا یہ قول ہے کہ آپ ولی تھے، نبی نہیں تھے۔ اور اس تعلق سے جب میں تفسیر کا مطالعہ کر رہا تھا تو ایک روایت ایسی بھی مجھے نظر آئی کہ اللہ رب العزت نے حضرت لقمان حکیم کو نبوت اور حکمت میں سے کسی ایک چیز کو اختیار کرنے کا آپ کو اختیار دیا، کسی ایک چیز کو ایکسیپٹ کریں۔ تو حضرت لقمان حکیم نے حکمت کو اختیار کیا، اور اس کے تعلق سے جب آپ سے پوچھا گیا تو لقمان حکیم نے یہ کہا کہ اللہ رب العزت اگر فقط مجھے نبوت عطا کرتا تو شاید میں نبوت کی ذمہ داری اٹھا لیتا اور اس بار کو برداشت کر لیتا، لیکن اللہ رب العزت نے جب مجھے حکمت اور نبوت میں سے کسی ایک کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے تو میں نے حکمت اختیار کی۔ اور مختلف قول ہے آپ کے تعلق سے کہ آپ ولی تھے یا آپ نبی تھے، اور جمہور کا یہ موقف ہے کہ آپ اللہ کے ایک برگزیدہ بندے، اللہ کا آپ کو قرب حاصل تھا اور آپ اللہ کے ولی تھے۔ آپ کے اقوال، یعنی آپ یہ ڈاکٹر والے حکیم نہیں تھے، اللہ رب العزت نے آپ کو حکمت و دانائی عطا کی تھی، یعنی بڑی عقلمندی آپ کو عطا کی تھی، اور آپ بڑی حکمت کی بات کیا کرتے تھے، حکمت سے معمور بات۔ آپ کے اقوال بہت مشہور ہیں، اور اگر ہم سب اس پر عمل کر لیں تو انشاءاللہ العزیز ہماری بھی زندگی بھی کامیاب ہوتی نظر آئیں گی۔ تو میں اب آپ کے چند اقوال پیش کر رہا ہوں۔ حضرت لقمان حکیم سے کسی نے کہا کہ تم کالے ہو۔ دراصل آپ حبشی سے بتایا جاتا تھا کہ آپ کا تعلق قبیلہ حبش سے ہے، تو آپ کا ہونٹ موٹا تھا اور آپ کالے تھے، تو کسی نے کہا کہ تم کتنے بدصورت ہو۔ تو برجستہ لقمان حکیم کا جواب تھا، آپ نے کہا کہ تم نقش میں عیب نکال رہے ہو یا نقاش میں، یعنی تم بنائی ہوئی چیز میں کمی نکال رہے ہو یا جس نے بنایا ہے اس میں کمی نکال رہے ہو۔ کتنی حکمت بھرا جواب تھا۔ آگے کسی نے کہا آپ سے کہ تم کالے ہو، پھر حکمت و دانائی تمہیں کیسے ملی؟ تو آپ نے فرمایا 3 چیزوں کا ذکر کیا: سچ بولنے سے، امانت داری سے، اور فضول باتوں کو چھوڑنے سے، یعنی سچائی اختیار کرنے سے، امانت داری کرنے سے، اور فضول باتوں سے بچنے سے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم سچ کو اختیار کریں، سچی بات کہیں، چاہے 1 کے درمیان ہو، چاہے 1 لاکھ کے درمیان ہو، لیکن ہمیشہ سچ بولیں۔
امانت کی پاسداری کریں، کسی کی امانت میں خیانت نہ کریں۔ یہ زندگی اللہ رب العزت کی امانت ہے آپ کے پاس، آپ اس میں خیانت نہ کریں، اس کا صحیح استعمال کریں۔ اور آپ کے پاس اگر کسی کی کوئی بات امانت ہے یا کوئی چیز امانت ہے، چاہے وہ روپے کی شکل میں ہو، چاہے کپڑے کی شکل میں ہو، یا کسی بھی چیز کی صورت میں ہو، آپ اس میں خیانت نہ کریں، بلکہ امانت اپنے پاس امانت کی طرح محفوظ رکھیں اور اسے لوٹا دیں، اور فضول باتوں سے پرہیز کریں۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر فضول باتوں سے پرہیز کرنے لگے تو یوں ہی بہت سارے گناہوں سے بچ جائیں گے۔ آپ کا آگے ایک قول ہے کہ اللہ کی راہ میں ذلت اٹھانا اس کی معصیت میں عزت حاصل کرنے سے بہتر ہے۔ یعنی اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں اگر ذلت اٹھائی جائے، لوگوں کے طعنے و تشنیع کا سامنا کرنا پڑے، تو یہ ذلت بھی بہتر ہے، چونکہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں اٹھایا گیا ہے۔ اللہ کی فرما برداری کے لیے ذلت برداشت کی گئی ہے، لیکن کوئی ایسی چیز جس سے عزت تو ملتی ہو لیکن اللہ رب العزت کی نافرمانی ہوتی ہو، تو کہتے ہیں کہ اس عزت سے ذلت اٹھانا بہتر ہے۔ جیسے کہ اس میں ان سارے لوگوں کے لیے نصیحت ہے جو ریا یا دکھاوا کرتے ہیں اور اس کے ذریعے وہ عوام کی نظر میں اپنی عزت بناتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کو ریا اور دکھاوا پسند نہیں ہے۔ تو اس دکھاوے سے اللہ رب العزت کی اطاعت و فرما برداری میں جو ذلت ملتی ہے، وہ ذلت بہتر ہے اس عزت سے۔ یہ لقمان حکیم کے قول کا نچوڑ تھا۔ آگے فرماتے ہیں، جس آدمی کا خلق اچھا نہیں ہوتا اس کی پریشانی بڑھ جاتی ہے، یعنی جس کے اخلاق اچھے نہیں ہوتے اس کی پریشانی بڑھ جاتی ہے۔ آپ کا ایک قول ہے، اتنے میٹھے نہ بنو کہ نگل لیے جاؤ، اور اتنے کڑوے نہ بنو کہ اگل دیے جاؤ۔ آپ نے یہ سنا ہوگا، یہ بھی حضرت لقمان حکیم کا قول ہے۔ آگے فرماتے ہیں، اپنا کھانا متقی کو کھلایا کرو اور اپنے معاملات میں علماء سے مشورہ کیا کرو۔ تو یہ حضرت لقمان حکیم کا مختصر تعارف تھا، اور آپ کی چند ایک نصیحتیں تھیں جس پر شاید اگر ہم عمل کریں تو بڑی حد تک ہمیں کامیابی مل سکتی ہے۔ باقی حضرت لقمان حکیم کے تعلق سے ایک استاذ گرامی ذی وقار حضرت علامہ مولانا حبیب اللہ بیگ ازہری صاحب کا ایک پورا 15 منٹ کا غالباً ایک ویڈیو ہے، میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، اسے بھی آپ جا کر سماعت کر سکتے ہیں اور اپنے علم میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ بہت اچھی ویڈیو ہے۔ اور آپ کا ایک واقعہ ہے جو تفسیر کی اکثر کتابوں میں ہمیں پڑھنے کو مل جاتا ہے۔ اس واقعے کا ذکر یوں کیا جاتا ہے کہ حضرت لقمان حکیم ایک امیر کے یہاں کام کیا کرتے تھے، اور حضرت لقمان حکیم اپنے اخلاق کی وجہ سے، اپنی اچھی باتوں کی وجہ سے اس حکیم امیر کے دل پر آپ نے قبضہ کر لیا تھا، یعنی آقا کے دل پر آپ نے قبضہ کر لیا تھا، اور بظاہر آپ غلام تھے اور امیر آپ کا آقا تھا، لیکن آپ کے اچھے اخلاق کی بنیاد پر آقا آپ کا خود غلام بن گیا تھا اور آپ آقا ہو گئے تھے، اور آپ سے وہ اتنی محبت کرتا تھا کہ آپ کو بیٹے کی طرح مانتا تھا، اور جب بھی آپ کے پاس کھانے کی کوئی چیز امیر کے پاس آتی تو سب سے پہلے لقمان حکیم کو یاد کرتے اور وہ کھانا سب سے پہلے حضرت لقمان حکیم کو کھلاتے، پھر جو کچھ بچ جاتا وہ امیر خود کھا لیتا۔ ایک مرتبہ امیر کے کسی دوست نے امیر کو تحفے میں ایک خربوزہ پیش کیا۔ جب یہ خربوزہ امیر کے پاس آیا تو امیر نے ایک غلام کو بھیج کر حضرت لقمان حکیم کو بلایا، ایک تشتری منگائی اور ایک چاقو منگایا۔ اس کے بعد امیر خربوزہ کا ایک ایک ٹکڑا کر کے حضرت لقمان حکیم کو کھلاتا رہا، یہاں تک کہ 17 ٹکڑا حضرت لقمان حکیم کو کھلایا۔ حضرت لقمان حکیم بڑے مزے سے کھاتے رہے۔ جب 18واں ٹکڑا بچا، جو فقط ایک ٹکڑا تھا، تو امیر نے کہا کہ شاید یہ بہت لذیذ ہے، بہت عمدہ ہے، ذائقہ دار ہے، ٹیسٹی ہے، تو یہ میں خود کھاتا ہوں۔ لیکن حضرت لقمان حکیم نے کہا کہ آقا یہ بھی مجھے عنایت کر دے۔ تو امیر نے کہا کہ نہیں، میری خواہش یہ ہے کہ میں یہ خود کھاؤں،
اتنا لذیذ ہے کہ آپ 17 ٹکڑا کھا گئے، لیکن ایک مرتبہ بھی آپ نے کچھ کہا نہیں، تو مجھے خواہش ہے کہ آخری ٹکڑا میں کھاؤں۔ بہرحال امیر آخری ٹکڑا اپنے منہ میں رکھتا ہے کہ رکھتے ہی اسے الٹی آنے لگتی ہے، اور وہ اسے باہر اگل دیتا ہے اور مسلسل منہ میں پانی لے کر غرغرہ کرتا رہتا ہے۔ کئی منٹ تک وہ کچھ بول نہیں پاتا ہے اور مسلسل پانی سے غرغرہ کرتا رہتا ہے۔ چند منٹوں کے بعد نہایت تعجب سے حضرت لقمان حکیم کی طرف دیکھا اور کہا، اے عزیز فرزند، آپ نے تو کمال کر دیا، یہ زہریلا خربوزہ اتنے شوق اور رغبت سے کھایا اور چہرے سے ذرا برابر بھی یہ خبر نہیں ہونے دیا کہ یہ بہت کڑوا ہے۔ کیا یہ صبر کی کوئی نرالی قسم ہے؟ حیرت ہے آپ نے کوئی بہانہ تلاش نہیں کیا اس کڑوے خربوزے سے بچنے کا؟ اگر اتنا ہی اشارہ کر دیا ہوتا کہ یہ ناپسندیدہ ہے اور مجھے کھانے میں عذر ہے تو ہم ہرگز آپ کو نہیں کھلاتے۔ حضرت لقمان حکیم نے انتہائی ادب سے جواب دیا، اے آقا، کیا عرض کروں، کچھ کہتے ہوئے حیا آتی ہے، شرم آتی ہے۔ میں نے ہمیشہ آپ کے ہاتھوں سے بخشے ہوئے نعمت کھائے ہیں، مارے شرم کے گردن نہیں اٹھا سکتا، یہ سوچ کر کہ تلخ کاشے کھائیں جبکہ تمام عمر اس ہاتھ سے انواع و اقسام کی لذیذ نعمتیں کھاتا رہا ہوں۔ لعنت ہے مجھ پر کہ صرف ایک کڑوا خربوزہ کھا کر ادھم مچانے لگوں، شور کرنے لگوں اور ناشکری کا اظہار کروں۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ کے میٹھے ہاتھوں نے اس خربوزے میں تلخی چھوڑی ہی کہاں تھی، کڑواہٹ چھوڑی ہی کہاں تھی۔ میں شکایت سے اپنی زبان کو آلودہ کیوں کرتا؟ تو حضرت لقمان حکیم کی یہ واقعہ، آپ نے جس طرح صبر کا مظاہرہ کیا، مسلسل 17 کڑوے خربوزے کا ٹکڑا آپ نے کھا لیا، لیکن ایک بار بھی اپنی زبان پر کوئی شکوہ و شکایت نہیں لایا۔ کہا کہ حضور جس ہاتھ سے میں طرح کی نعمتیں کھاتا رہا، کیسے میں انکار کرتا۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ اللہ رب العزت کا بھی ہم اسی طرح، اس سے کہیں بڑھ کر ہم شکر ادا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں طرح کی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ کبھی کبھی ہمارے دسترخوان پر 10 12 قسم کے کھانے ہوتے ہیں، لیکن جب کبھی ہمارے دسترخوان پر 1 2 قسم کے آئٹم ہوتے ہیں تو ہم زبان پر شکوہ لاتے نہیں۔ ہمیں شکوہ نہیں لانا چاہیے، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جس رب العزت نے ہمیں طرح کی نعمتیں کھلائی ہے، اگر آج ہمارے دسترخوان پر روکھا سوکھا ہے تو ہمیں اس رب کی ناشکری اور نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس حال میں بھی ہمیں رب کا شکر ادا کرنا چاہیے اور یہ کہنا چاہیے کہ پروردگار، تو نے اتنے انواع و اقسام کے کھانے پہلے ہمیں کھلائے ہیں، اور اگر آج میں یہ کھانا کھا رہا ہوں تو پروردگار یہ بھی تیرا شکر ہے کہ یہ میسر آ گیا ہے۔ اور حضرت لقمان حکیم نے جس طرح کا مظاہرہ اپنے آقا کے ساتھ کیا، کہیں اس سے بڑھ کر ہمیں رب کی اطاعت و فرما برداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ کبھی اپنی زبان پر کوئی شکوہ نہیں لانا چاہیے، کوئی شکایت نہیں لانی چاہیے، بلکہ ہمیشہ اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ پروردگار، تو ہی تمام تر نعمتوں کا خالق و مالک ہے اور ہم تیرے شکر گزار ہیں۔ تو اگر ہم اس طرح کی چیزیں اپنی زندگی میں اپنا لیں، حضرت لقمان حکیم کے اقوال پر اگر ہم عمل کر لیں، تو انشاءاللہ العزیز ہماری زندگی میں ایک سکون پیدا ہو جائے گا اور برکتیں ہی برکتیں ہوں گی۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں، اور آپ اپنی محبتیں یوں ہی بنائے رکھیں۔ بس انہی باتوں کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، پھر انشاءاللہ العزیز ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔